صاحب تسی ایتھے جمعہ پڑھن نہ آویا کرو، تواڈے جڑے شبیر شاہ صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں نا، انہاں دا جمعہ میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ قبولیت والا جمعہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو لوگو، اے نہیں کہ میں کوئی اپنے ماموں دی گل سنا کے تو واہ واہ کروانا چاہنا، انہاں دا کردار تواڈے سامنے میں، لیکن گل پتہ کیوں سنائی ہے؟ اللہ دی قسم ایک دنیا دار دا مراسی ہوئے، ایک دنیا دار کو چودھری وڈیرا کو چیما چٹھا کو تارڑ کو ٹوکر کو ملک او دا کو مراسی ہوئے نا، او دے بوئے تے جائے، انہاں دے قصیدے پڑھے، انہاں دا مراس پڑھا کرے، انہاں دے وڈیاں دے نعرے مارے، انہاں دے پیو دادے دیاں جناب علی تعریفات کرے، او ہوئے کوئی خاندان کو چول نہ ہوئے، کوئی خاندانی ہوئے، وہ پتہ کیا ہوتا ہے میراسی آیا ساڑھا پرانا پیو دادے دا نوکر ہے، یہ ساڑھا میراسی ہے، یہ ساڑھا پرانا لڑا ہوتا ہے۔ آج کل وہ ایک بندے آکھیا وہ دوسرا بڑا سی تے وہ خسرے پہ نچائے گھر ہے، وہ مینوں آتا ہے مینوں ایک بندے دسے جی تہاڈے نال بڑا پیار کردا تے گھر خسرے نچاتا ہے، میں کہ کرم والے کی کرن دے؟ آندا شاہ جی ساڈا جدی پشتی خسرا، میں کہ خسرے بھی جدی پشتی ہوندے نے؟ آندا جی ساڈا جدی پشتی خسرا ہے، میں کہنا کہ مطلب جدی پشتی، آندا شروع تو ساڈے ابے دے ویلے دا ہوندا ہو تے ہن تو بڈھا ہو گیا، اودے کول نچیا نہیں پوچھا جاندا۔ میں شاباش ساڈے جے لوکی آکھن خسرا ساڈا جدی پشتی، اللہ دی قسم سی نبی پاک دی آل دے حضور دے جدی پشتی موقع آئے، ہم تو پرانے کمی تیرے در کے نام لکھے ہیں مادر پلر کے، اسی اعتراف کرنے اسی حضور دے میراسی، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میراسی ہیں، اور بالکل کوئی ساڈی عزت ساڈا وقار ساڈی شان پروٹوکول آنر اللہ دی عزت دی قسم، آج جو عزت ملی ہے اس مصطفیٰ دے قصیدے پڑھ توجہ کرے، اس مصطفیٰ دیاں شانات عظمتاں تے بیان کرنے کی وجہ میرے ہے۔ آج اگر احمد رضا دی تقریر دے دوران میرا نبی کو تشریف لے ہو، پھر من میرے مصطفیٰ نو احمد رضا نال کتنا کو پیار ہوئے، اور ادھر حضرت مولانا چامی پچھلے جو بیان کیتا سی، مولانا چامی رحمت اللہ ایک عشق رسول لے کے حضور دے آستانے وال جا رہے ہیں، حضور دے آستانے وال روکیا گیا، بادشاہ وقت نو میرے حضور نے خواب اندر فرمایا اے جامی نو روکو میرے آستانے تک نہ پہنچے۔ جامی کدی پیٹاں دے وچ لوک کے، کدی جامی اونٹاں دے ریوڑ وچ لوک کے کہ میں جس طریقے مدینے پہنچ جاؤں، ہر دفعہ گرفتار ہو جاؤں، ہر دفعہ پھڑے جاؤں، جدو جامی رحمت اللہ تعالی کوئی کوشش بھی کامیاب نہ ہوئی کہ مدینے پاک کو پار نہ، مدینے دی کنٹرول قائم کیا ہے، مدینے شیپر منہ کر کے ریت دے ٹپے تے بہ کے جدو کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی، پھر جامی نے ہوا وال پہنا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ جامی رحمت اللہ تعالی مدینے شیمر ہو گیا اور حوان جدو کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی، اور جامی نے پھر حوان پہ رام دیتا کہ ہوائے منو تے دربان نہیں جان دیتے، تو تے مدینے جا سکری ہے۔ مولانا جامی رحمت اللہ تعالی آپ کی میں فرما دے نسیمان جان میں بدہار گزر نسیمان جان میں بدہار فریاد سناوی یا رسول اللہ، جامی بڑے آستانے دے اور واسطے طرف دے پیا میرا حال جا کے سناوی، جا مدینے جان والی ہوائے جامی نے دل دی کفیہ سنائی۔ اے میں فارسی کلام، اے فارسی ہے تو نوزہ نہیں تو منو ارسلان پیدا جی آپ پڑھ چھوڑے دا ترجمہ کر چھوڑو، آج ارسلان دے دی مانے ہیں
آئے شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدینے شریف وال منہ کر کے تے بسبان حال اپنی زبان میں کہہ لئے ہندی میں کہہ لئے مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدینے شریف وال منہ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اچھے پیا اچھے پیا اچھے پیا مجھے دیس بلاو اچھے پیا مجھے دیس بلاو ہند میں چیکم راحت ہے اچھے پیا اچھے اچھے پیا 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 اچھے پیا مجھے دیس بلاو ہند میں چیکم راحت ہے رات کا سونا یا رسول اللہ رات کا سونا ہو گیا بھاری رات کا سونا رات کا سونا رات کا سونا ہو گیا بھاری نیند نہیں اب آوت ہے یج کرو رات کا سونا ہو گیا مشکل رات کا سونا ہو گیا مشکل نیند نہیں اب آوت ہے اچھے پیا پھر جامی جدو روکیا گیا نا ہر دفعہ پھر سنو میرے مصطفیٰ دی لجپالی حضور نے حق میں وقت نو فرمایا انہوں میرے دربار تک نہیں ہوں دینا عرض کیتا یا رسول اللہ تھوڑے حکم دی تعمیل ہوئے گی بالکل نہیں آئے گا پر آقا تے بڑی محبت لگا ہوتا ہے بڑے پیار جو آ رہے ہیں حضور نے فرمایا تائیں تے روکنا پیا یہ جتنی محبت نہ جامی آ رہے ہیں نا اگر ایسے محبت تک میری قبر تک آ گیا مینوں قبر چو نکل کے جامی نال مسافہ کرنا مینوں قبر چو نکل کے جامی نال مسافہ کرنا ہے اور کرنا پڑے اور اے میرے خدا کی قدرت کے خلاف ہے یہ دے قانون کے خلاف ہے سو روکو جامی نو تو نبی دے غلاموں جدو احمد رضا مدینے گئے نا تے جا کے حضور دی زیارت نصیب ہوئی کون سیدی اعلی حضرت بڑی لمبی گل ہے آخری بات سننا چاہنا جدو سیدی اعلی حضرت وصال دا وقت قریب آیا یہ چاہیے کہ ٹور گیا ہو جدو اعلی حضرت وصال دا وقت قریب آیا نا تو آپ نے اپنے مریداں نو بلایا شاگرداں نو بلایا فرماندے نے میری گل سنو احمد رضا دی قبر کڈنی جے ایڈی ڈونگی کڈیا جے وچ احمد رضا کھڑا ہو جائے مریداں نے جناب قبر تے ایڈی ڈونگی ہوندی کہ وچ بندہ بیٹھ کے فرشتیاں دے سوالاں دے جواب دے لے تے اے تسی کیوں فرما رہے ہو کہ ایڈی ڈونگی کڈیا جے کہ میرے وچ احمد رضا کھڑا ہو سکے تو سیدی اعلی حضرت نے فرمایا ہاں میرے مریدوں میرے عقیدت مندوں میرے شاگردوں میری وصیت ہے میری قبر ایڈی ڈونگی کڈیو وچ احمد رضا کھڑا ہو سکے جناب بچا کیے فرمایا تمہیں پتہ نہیں حضور نے ہونے تو نہیں پتا حضور ہر غلام کی قبر میں چون گے جی جناب بالکل حدیث پاک کے حضور ہوں گے فرماندے نے پھر میری
غیرت گوارا نہیں کر دی جدو احمد رضا دی قبر وچ آمینہ دا لال آوے تو میں بیٹھا رہا ایڈی ڈونگی قبر کڈیا جے جدو حضور اور احمد رضا کھڑا ہو کے اپنے نبی کا استقبال کر سکتا احمد رضا کھڑا ہو سکے پھر آپ کے حکم دی تعمیل ہوئی واقعاتاً آپ دی قبر پھر پورے گج دے برابر جڑی ہے وہ ڈونگی کیتی گئی اسی طرح پھر مامو جان حضور قبلہ خطیب الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ آج بھی انہیں تقریرہ یوٹیوب پہ سنو آپ نے فرمایا میرے جدو میں مرانا میری قبر بھی احمد رضا دی سنت عمل کر دے ڈونگی کڈے ہو اینا وچ بندہ کھڑا ہو جائے شاہ جی وجہ فرماؤ وہی وجہ جڑی احمد رضا دی وہی وجہ جڑی اعلیٰ حضرت دی ہے جدی ساری زندگی میں جدے قصیدے پڑھتا رہا شبیر حسین ساری زندگی جس نبی دیاں ناتا پڑھتا رہا جدو آمینہ دا لال شبیر حسین دی قبر وچ آوے تو سید شبیر حسین کھڑا ہو کے اپنے نبی دی مدح سرائی کر سکتا پھر سیدی اعلیٰ حضرت دی سنت عمل کر کے تسا حفظہ آبادیاں آپ دی نصیحت عمل کیتا اونی ڈونگی قبر کٹی گئی پوری جناب 60 فٹ قبر ڈونگی کٹی گئی تاکہ جدو مدینے دا تاجدار تشریف لے اور حضور دی بارگاہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام آئے دعا کرو نا جدو حضور میری تہاڈی قبر وچ آؤ حضور نے جدو آنا ہے اللہ نبی دا صدقہ دے توفیق ایک گل ہے سچی گل ہے اسی گناہگار ضرور اپنے گناہاں دے اعتراف ضرور ہے لیکن اسی گستاخ نہیں اسی حضور دے نوکر ہاں حضور نال پیار کرن والے ہاں حضور نال محبت کرن والے ہاں تے شاہ جی تسی کی آکھو گے کہ پھر ساڈا تے عقیدہ ایمان ہے حضور قبلہ خطیب الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی میں فرمان دے جو حضور قبر وچ آؤ گے آئے میرے مزار میں آئے میرے مزار میں وہ دونگت اتار کے آئے میرے مزار میں وہ دونگت اتار کے آئے میرے مزار میں وہ دونگت اتار کے مجھ سے نصیب اچھے مجھ سے نصیب اچھے میرے مزار کے مجھ سے نصیب اچھے میرے مزار کے پھر جدو حضور دے رخصت دوڑنا ویلا آئے گا آپ فرما دے حضور دے قدمات ہاتھ رکھا گا یا رسول اللہ اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے ساری عمر گزار کے ساری عمر گزار کے آئی ہے یہ گھڑی ساری عمر گزار کے لینا سوکھا ہے فکر رضا کانفرنس کرانیاں سوکھیاں نے مولویوں نے ساتھ لینا تے پیچھے بینر لا لینا تے لکھ لینا فکر رضا کانفرنس ہو رہی ہے اگر واقعتاً رضا کی فکر پہ عمل کرنا ہے نا تے پھر نبی دی امت نو نبی دے غلاماں نو ایک دوجے نو خارجی تے رافضی تے تفصیلی تے ناسبی کہنا چھڑ دیو اے سارے حضور دے نوکر رہے سمجھ آئی جائے آج کل اتحاد اہل سنت دی فضا ہوتی ہے نا بھی قائم اتحاد کرانا ہے پہلا آپس سے اتحاد کر لو پھر اگر بھی جا کے اتحاد کرا لیا شاعت رکھو لوگو کوئی بات بالکل واضح طور سے کرنا چاہتا جتنے بھی اہل سنت و جماعت کوئی خارجی نہیں کوئی رافضی نہیں کوئی تفصیلیہ نہیں کوئی ناسبی نہیں اے سارے نبی نے نوکر حضور دی آل و اصحاب نال پیار کرنے والے تینوں کنے حیثیت دیتی ہے تینوں کنے اختیار دیتا ہے کہ تو نبی دی امت میں تفریق کرے کہ یا رافضیت یا خارجیت یا ناسبیت یا تفصیلیت فلانا کم کاڑا ہے نا اے سارے حضور دے غلام نے بس
بس ہر بندہ اپنا قبلہ ٹھیک کر لوے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لوے، انشاءاللہ باقی سارے ٹھیک ہو جان گے۔ چھڈو ایک دوجے نوں رافضی تے خارجی کہنا چھوڑو، آپسیت فضولتاں ختم کرو۔ جے فکر رضا تے تسی واقعتاً عمل کرنے والے ہو، پھر میرے نبی پاک دا جشن ولادت آ رہا ہے۔ آؤ اس میلاد مصطفیٰ دا صدقہ، اس میلاد مصطفیٰ تے عہد کرو، وعدہ کرو، آپس دیاں فضولتاں چھڈ کے۔ اور یاد رکھو تمہیں دساں، اے جنیاں سنیاں وچ پارٹیاں بڑیاں، اللہ دی قسم، میری عمر چھوٹی ہے، میرا تجربہ تھوڑا ہے، میرے علم گھٹ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ سانوں بھی پتہ ہے نا، اے جنیاں سنیاں پارٹیاں بڑی ہیں، میں نام نہیں لینا کسی دا، اے فلانی پارٹی، اے فلانی پارٹی، اے فلانی پارٹی، اے فلانی پارٹی۔ اللہ دی قسم صرف اپنی جماعتاں دا بت پوجدے ہیں، صرف جماعتاں دا بت پوجدے ہیں، اپنے پیر نوں، اپنے شیخ نوں، اپنے لیڈر نوں ڈیفینڈ کر دینے پہ، لیکن انہوں پتہ نہیں کہ اہل سنت دا کتنا نقصان کر دینے پہ۔ بالکل واضح طور پر کرنا چاہنا، جیڑا بھی سنی ہے، جیڑا بھی سنی ہے، او دا کسے بھی پارٹی نال، کسے بھی تنظیم نال، کسے بھی جماعت نال، کسے بھی شیخ نال او دا تعلق ہوئے، اعلان کرنا باوضو منبر رسول تے بیٹھ کے، نہ کوئی خارجی ہے، نہ کوئی رافضی ہے، نہ کوئی ناسبی، سب حضور دے غلام نے۔ اگر ایک دوجے کو کہے نا انج، پھر سمجھو پیچھے ایجنڈے ہو رہے ہیں، پیچھے مقصد ہو رہے ہیں، پیچھے معاملات ہو رہے ہیں۔ میں اج دی گفتگو دا اختتام آخری جملے تے مار محمد یونس شداد قادری صاحب میرے بڑے پیارے بھائی بیٹھے نہیں، گل کراں گا اشارہ کن تانوں سمجھ آ گئی تے ٹھیک ہے، نہ آئی تے معذرت کمار صاحب نوں پوری سمجھ آئے گی۔ ملتان کانفرنس ہوئے پئی تے تین شخصیات تینے دی تینے اس دنیا تو چلیاں گئیاں نے، اللہ تعالیٰ تیناں دے درجات بلند فرمائے۔ ساڈے اہل سنت دے بڑے ہیرے، ملتان کانفرنس ہوئی تے ساڈے او جڑے تین خطیب سن، تین لوگ سن، تین لیڈر سن، تین بڑے لوگ سن، انہاں وچوں ایک بڑا دوسرے بڑے کو مخاطب کر جاتا ہے، او صاحب زادیا، او صاحب، او بڑا بے باک بندہ سی جڑا سنتے مار صاحب کو سنانا آپ کہنا، ملتان دی گرمی تے او جناب تین ہی شخصیات تے وچوں ایک بندہ دوجے مخاطب کر دیتا ہے، او صاحب زادیا میں تینوں یہ نہیں پوچھتا ساڈا ایتھے کی مول لوایا ہی سانوں روٹی تے کھوا چھڈ، سمجھ آئی جی؟ تے او بڑے لوکاں دیاں بڑیاں گلاں سن، سچی گل اے لوگ ساڈا مول لوانا چاہندے نے تے اساں اپنا مول لوانا، بولو تے صحیح، اساں مول لوانا، جیڑا نبی پاک دا نعرہ مارے او دے پیر دی جُتی ساڈے سر ساٹا، جیڑا حضور دی آل اصحاب دا نوکر ہے ساڈے سر دا تاج ہے۔ اسی کسے پارٹی، کسے جماعت، کسے لیڈر، کسے پیر نہ ساڈا کوئی تعلق نہیں، ساڈی پارٹی گنبد خضرا دا وکیل، بالکل ٹھیک ہے، بولو تے صحیح، کوئی ایتھے گستاخ نہیں، سارے حضور دے غلام نے، ہمیں ایک دوجے نوں گستاخ کہہ کے بیڑا غرق نہ کرو، اپنی جماعتاں دے بت نہ پوجو، سانوں پتہ ہے تسی کی مول لواندے ہو پے، لیکن چلو تانوں اللہ تہاڈی ڈیل چنگی کر دے، تہاڈے کو مال جو کھا جائے سانوں بھی خوشی آئے گی، چلو اچھا ہو گیا یار، چلو ساڈا ایک بندہ ماشاءاللہ کافی سٹینڈ ہو گیا ہے، اللہ تینوں چوکھا مال دے، لیکن سنیاں نوں تقسیم نہ کر، اللہ تعالیٰ غیر ایمانی بھی عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔